ہر آبسٹیکل کو دور کر سکتے، ہر رکاوٹ کو دور کر سکتے. پھر زندگی میں ہرڈلز نہیں آتے ایک لمحے کے لیے چلے جاتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمت کے لیے آسان ترین طریقہ یہ ہے، سب سے آسان طریقہ جو ایک بچہ بھی کر سکتا ہے، بڑا بھی کر سکتا ہے، مڈل ایج والا بھی کر سکتا ہے. صلوات پڑھتے رہو، صلوات پڑھتے رہو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. کیوں رحمتوں کے لیے صلوات؟ کیوں؟ آپ 1000 دعائیں ہیں شعبان کی، مسلسل آپ دعائیں پڑھیں، بہت اچھی بات ہے، مانگتے رہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن صلوات اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ آپ سوتے لیٹے ہوئے بھی پڑھ سکتے، چلتے پھرتے پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ سکتے، اور کہیں جاب پہ جا رہے، بزنس کے لیے جا رہے، آپ صلوات پڑھتے ہو جاؤ. یہ رحمت کے لیے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں. کہ کیا ہے رحمت؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ پروردگار تو محمد اور آل محمد پہ اپنی رحمتوں کو نازل فرما. ہم دعا کر رہے محمد اور آل محمد پہ اپنی رحمتوں کو نازل فرما. تو یہ دنیا کا اصول بھی ہے، جب ہم کسی کے لیے دعا کرتے تو وہ بھی ہمارے لیے وہی دعا کرتا. اور معصومین سے بڑا کون ہو سکتا؟ اگر میں 100 صلوات پڑھا مثال کے طور پہ، اور مولا نے، معصوم امام نے، اللہ کے رسول نے، شہزادی نے، 14 معصومین نے ایک مرتبہ بھی کسی امام نے یہ کہہ دیا کہ اللہ اس پہ بھی رحمت کو نازل کر، تو مکمل رحمت آ سکتی. تو کوشش کرو، اب جتنے دن شعبان کے بچ گئے کثرت سے صلوات پڑھو، صبح شام جس حالت میں تم ہو تم صلوات پڑھتے رہو اور شعبان کی رحمتوں کو لے لو. اس لیے کہ یہ مہینہ اتنی برکتوں والا تھا. اسی لیے میں نے جس دعا کے کلمات سے، جو اللہ کے رسول کی دعا ہے، غور سے سنو، جو اللہ کے رسول کی دعا ہے اور اس مہینے کے لیے بڑی برکت والی دعا کیا ہے؟ دعا الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ پروردگار، اب غور سے سنو اس کا ترجمہ، کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے امت محمدی میں پیدا کیا. آپ سوچو یہ کتنی بڑی دعا، اللہ کا رسول ہم کو تعلیم دے رہا، اور یہ دعا مولا کی طرف سے ہمارے پاس آئی. اللہ کے رسول نے مولا سے کہا کہ یا علی اگر تم روز شکر ادا نہیں کرو گے. دیکھیے ایک معصوم دوسرے معصوم سے جب بات کرتا تو وہ معصوم کے لیے نہیں ہوتا، وہ ہمارے لیے ہے. اللہ کا رسول کہہ رہا کہ یا علی اگر تم ان شکر ادا نہ کرو، وہ شکر کیا ہے؟ کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ امت محمدی میں پیدا کیا. ہم کبھی ریئلائز کرتے ہیں یہ بات؟ کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کو اتنی بڑی بلیسنگ ملی، اتنی بڑی رحمت ملی کہ ہم امت محمدی میں پیدا ہوئے. امت محمدی میں پیدا ہونے کا جو سب سے بڑی رحمت آئی کہ اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں آئی. کسی اور نبی کی امت میں ہوتے تو اہل بیت کی محبت دلوں میں نہیں آتی. جو ایک کنفرم ہے کہ اہل بیت کی محبت دلوں میں ہوگی تو تمہارا بیڑا پار ہوگا. دیکھیے یہاں پہ تو کیسا بھی گزر جا رہا، روٹی تو کوئی بھی دے دے گا، آپ کے حالات کیسے بھی صحیح ہو جائیں گے، لیکن اصل چیز جو ہم کو دیکھنا ہے ہیئر آفٹر، مرنے کے بعد، وہاں آپ کو رحمت چاہیے. اس لیے کہ وہاں پہ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، وہاں پہ کوئی آپ کو بچانے والا نہیں ہے، وہاں پہ کوئی آ کے یہ پوچھنے والا نہیں ہے کہ تم کیسے ہو، کیا حال ہے. وہاں ہم ہوں گے اور ہمارے اعمال ہوں گے. اگر اہل بیت کی محبت تمہارے دلوں میں ہے، معصومین کی محبت تمہارے دلوں میں ہے، تو ٹوٹے پھوٹے جو بھی ہمارے اعمال ہے وہ اعمال کی قبولیت ان کی محبت ہے. تو امت محمدی میں پیدا ہونے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ سرکار کا کلمہ پڑھا اور اہل بیت کی محبت آئی، ولایت امیر المومنین کا اعلان کیا. یہ کسی اور کے پاس نہیں ہے، یہ کہیں اور دوسری امتوں میں نہیں ہے، دوسری کمیونٹیز میں یہ نہیں ہے. وہاں اہل بیت کی محبت نہیں ہے اور شکر نہیں ہے. اور شکر صرف آپ کا فرض ہے کہ آپ 24 گھنٹے 24/7 اردو میں بولو، انگلش میں بولو، اپنی زبان پہ بولو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے امت محمدی میں پیدا کیا. دیکھیں امت محمدی میں پیدا ہونے کا کتنے فائدے، ایک معصوم. اور پھر شعبان کا مہینہ تو ابھی آپ نے بڑے شان سے گزارا، پہلی شعبان سے لے کے آج 24 شعبان تک آپ پہنچ گئے. ہر روز معصومین کی جو ولادتیں ہیں ان ولادتوں میں آپ کو اس کی رحمت آئی. سب سے بڑی رحمت جو آج کل ہمارے اوپر ہے وہ ہمارے زمانے کے امام کی ہے. آخری زمانہ، آخری امام جو 15 شعبان کو
اس دنیا میں آیا ظاہری طور پہ 15 شعبان کو آیا, اور اس امام کی برکت, اس امام کی رحمت اتنی ہے کہ ان آخری ایام تک جو دعا مانگو, جو نظر کرو, جو چیز کرو, زمانے کے امام کو اس کا ہدیہ کرو. جب مرتبہ, جتنی مرتبہ آپ صلوات پڑھتے ہیں گھر میں بیٹھے چلتے پھرتے, 10 مرتبہ, 100 مرتبہ, 20 مرتبہ, جتنی مرتبہ بھی آپ نے پڑھا, اس کو فوراً ہدیہ کر دو امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کو. صرف یہ بولنا ہے آپ کو. مثال کے طور پہ میں نے 100 صلوات پڑھ کے بولا مولا اللہ میں نے یہ جو صلوات پڑھی میں یہ گفٹ کر رہا, ہدیہ کر رہا فرزند مظلوم بی بی زہرا, میرے امام کو ہدیہ کر. بس امام کو ہدیہ نہیں کیا آپ نے, صرف امام کو ہدیہ کرنے کا فائدہ. اس کے بعد آپ دوسری دعا جو کریں گے آپ یہ بول کے دعا کر سکتے کہ پروردگار اس کے امام کو جو ہدیہ کیا, امام کی سلامتی کے لیے ہدیہ کیا, امام کی سلامتی کے صدقے میں پوری دنیا میں جتنے بیمار ہیں ان کو صحت دے دے. آپ کا ایک جملہ ہزاروں لوگ جو بیمار ہیں ہم کو نہیں معلوم, ان سب کے لیے آپ نے دعا کی. اور جب آپ نے دوسروں کے لیے وہ دعا کی کہ جو آپ کے پاس اس وقت نہیں ہے, آپ ٹھیک ہے صحت کے ساتھ ہے, تو آپ کی بیماریوں سے آپ بچیں گے, اس لیے بچیں گے کہ تم نے دوسروں کا خیال کیا. اسلام کیا بولتا, تم دوسروں کا خیال کرو, دوسروں کے لیے دعا کرو تو اللہ تمہاری دعا کو پورا کرتا. تو آپ ایک بیماری سے بچ گئے. دیکھیں فائدہ بتا رہا صرف شعبان کا. اس کے بعد آپ نے کہا کہ مولا کی سلامتی کے لیے ہدیہ کیا, تو فوراً دوسرا جملہ یہ بھی بولنا کہ اللہ تو میرے امام کے ظہور میں تاجیل فرما. یہ بہت بڑی دعا ہے, یہ بہت بڑی دعا ہے. یہ نہیں کہ آپ دن بھر میں 1 مرتبہ کر رہے ہیں, دن بھر میں 100 مرتبہ کرو, 20 مرتبہ کرو. جتنی مرتبہ کرو گے اتنا تم امام سے قریب ہوگے. کچھ نہیں بولنا ہے, صرف یہ بولنا ہے کہ اللہ میرے امام کے ظہور میں تاجیل فرما. تاجیل فرما بول دیا, اس کے بعد یہ جملہ ضرور بولیے, ڈونٹ فرگیٹ دس, یہ جملہ ضرور بولیے کہ اللہ ہم کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. اس لیے کہ یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے, آپ نے امام کے ظہور کی دعا تو کی, لیکن اگر آپ امام کے لشکر میں شامل نہیں ہوئے تو فائدہ کیا ہے, فائدہ کیا ہے. آپ انڈیا میں رہ جائیں گے, آپ لندن میں رہ جائیں گے, امریکہ میں رہ جائیں گے اور امام کا ظہور ہو جائے گا. نہیں, آپ کو فوراً یہ بولنا ہے کہ اللہ تو ہم کو بھی امام کے لشکر میں شامل کر اور ایمان کے ساتھ شامل کر. اس لیے کہ امام کے لشکر میں شامل ہو کے بھی تم الگ ہو سکتے. وہ مومن کا امتحان ہے ظہور کے بعد. ظہور کے بعد کئی امتحانات میں یہ بھی ایک امتحان ہے کہ آپ ٹھیک ہے پوری زندگی دعا کر رہے ہیں, لیکن مولا آنے کے بعد ان کے لشکر میں شامل نہیں ہو سکے. اس لیے نہیں ہو سکے کہ کئی ریزنز ہیں. وہ ریزنز میں 36-35 منٹ کے مجلسوں میں نہیں بولوں گا. میں انشاءاللہ جب رمضان کے میرے لیکچرز ہوں گے انشاءاللہ ماہ رمضان کے, اس میں بتاؤں گا کہ کیسے لوگ لشکر امام سے باہر آ جائے. خدا نہ خواستہ, خدا نہ خواستہ. اور ایک دفعہ تم امام کے لشکر سے باہر آئے اور دور ہو گئے امام سے, تو سوائے جہنم کے کچھ نہیں. میں بہت بڑی بات بول رہا ہوں, انشاءاللہ اس کی تفصیل رمضان کے مجالس میں آئیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ امام کی تلوار اگر کسی پہ چل جائے تو پھر اس کے لیے بخشش نہیں ہے. یہ یاد رکھو, بخشش نہیں ہے. پوری دنیا کچھ ہو جائے, بخشش دلانے والا امام ہے. اگر امام کو چھوڑ کے کسی اور جگہ چلے گئے, مثال کے طور پر کربلا محلہ میں جو حسین کے ساتھ تھے ان کو نجات تھی, جو لشکر حسین میں نہیں تھے کیا ان کو نجات ہے؟ ان کو نہیں ہے نجات. لشکر حسین میں جو تھے ان کو نجات ہے, جو حسین کو چھوڑ کے جو وہاں پہ زندگی گزار رہے تھے. اتنے مکے میں, اتنے مدینے میں, راستے میں ہزاروں کی تعداد میں کلمہ پڑھنے والے تھے, لیکن ان لوگوں نے دیکھا ہی نہیں, امام کا ساتھ ہی نہیں دیا. کانوں میں آواز آئی حل من ناصر ینصرنا, کوئی ہے جو میری مدد کرے. مولا حسین کا وہ جملہ کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے, جس کے کانوں میں آواز آئی اس پر واجب ہے, واجب ہے کہ وہ امام کے لشکر میں جائے اور امام کی نصرت کرے. اس لیے کہ اگر حجت خدا اپنی مدد مانگتا ہے تو ہر کلمہ پڑھنے والے پر واجب ہے کہ امام کی مدد کرے. تو آپ سوچو امام جب آئیں گے تو امام آئے اور لشکر کو تیار کیا. خدا نہ خواستہ اگر میں لشکر امام میں شامل نہ ہو, یہ گرانٹیڈ مت لو کہ ارے میں تو ہوں گا اس لیے کہ میں بڑا امام کا چاہنے والا. امام کا چاہنے والا صرف زبان سے نہیں ہوتا. You have to prove yourself. You have to prove, اور دعا کرتے رہو کہ شامل ہو. اس لیے کہ شیطان لگا ہوا ہے کہ آپ کیا سمجھ رہے, شیطان آپ کو شامل ہونے دے گا, 1000 چیزیں بتا دے گا, آپ رک جائیں گے اور امام کے لشکر سے دور ہو جائیں گے. پوری زندگی امام کو پکارتے رہے, لاکھ بار خدا نہ خاصا, اور آخری لمحے میں امام کا کوئی ساتھ چھوڑ دے, جیسا کربلا والوں کے ساتھ ہوا, جو حسین کے ساتھ رہے, شروع سے رہے اور آخری لمحے تک امام کے ساتھ رہے اور امام کے
بتائے ہوئے حکم پہ عمل کیا اور شہید ہوئے، وہ انہی کے لیے نجات ہے۔ جتنے شہدائے کربلا ہے جو سٹیٹس ملا وہ صرف اس لیے ملا، اور دیکھو سٹیٹس بھی کیا سٹیٹس ملا کہ شہدائے کربلا شہید ہونے کے بعد 1400 سال ہو گئے کربلا کے واقعے کو آلموسٹ، اور آج بھی زمانے کا امام اپنی شہدائے کربلا کی جب آپ زیارت پڑھتے ہیں تو اس میں یہ امام بھی کہتا ہے کہ بیبی انتا و امی تم، کہ اللہ یہ شہدائے کربلا کو سلام کر کے کہ ہمارے ماں باپ فدا تمہارے اوپر، ہمارے ماں باپ فدا تمہارے اوپر۔ یہ امام کا جملہ ہے، عابد برلامی کا جملہ نہیں ہے۔ بیبی انتا و امی تم، کیا سٹیٹس ملا، کیا مقام ملا شہدائے کربلا کو؟ کیوں؟ انہوں نے اپنی زندگی میں ساتھ دیا، ساتھ دے کر مولا کی محبت میں جان دی۔ ہم اگر یہ بولیں کہ مولا میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ کا ساتھ دوں گا، ساتھ دینا ہے تو یو ہیو ٹو پروو۔ میں بار بار یہ جملہ بول رہا ہے، اسی لیے ہر نماز دعا کرتے رہو کہ مولا خاتمہ ایمان پر ہو، مولا جب آپ آئیں تو ہم آپ کی نصرت کریں۔ اور یہ جملہ غور سے سنو، نصرت کریں اور ویسی نصرت کریں، ویسی مدد کریں جیسا آپ چاہتے ہیں، جیسا آپ کی مرضی، اپنی مرضی نہیں، مولا آپ کی مرضی جیسا آپ چاہتے ہیں میں ویسے نصرت کروں۔ جیسا کربلا والوں کو دیکھو کہ، اور جیسا مولا کے چاہنے والوں کو دیکھو، مالک اشتر جانتے کہ کیسی بڑی پرسنالٹی تھی مولا کی محبت میں، کیسے اطاعت کے ساتھ زندگی گزاری۔ کمانڈر ان چیف تھے امام علی علیہ السلام کی آرمی میں، مذاق نہیں ہے، اتنا بڑا پوزیشن تھا۔ مولا حسن اور مولا حسین کی موجودگی میں مولا نے ابراہیم نے مالک اشتر کو ابراہیم نہیں، وہ تو ان کے بیٹے، مالک اشتر کو وہ سٹیٹس دیا تھا کہ اپنی آرمی کا کمانڈر ان چیف، کوئی معمولی بات نہیں، علی کی آرمی کا کوئی چیف، وہ علی، وہ مالک کہ جو محبت علی میں پوری زندگی گزار۔ چھوٹا سا واقعہ سن لیں کہ اطاعت کیا ہے، آخری لمحے تک اپنی مرضی نہیں چلانا، جو امام کی مرضی ہے وہ چلانا۔ جب جنگ صفین میں جنگ نہیں پڑا، جنگ صفین میں جب امیر شام کے لشکر والے امام علی کے لشکر کو خریدا تھا انہوں نے راتوں میں پیسے دے کے، یہی میں کہتا ہوں کہ ایمان کو مت بیچو پیسے کے خاطر۔ وہ سارے کے سارے امام علی کے خلاف ہو گئے۔ آپ سوچو، مولا کے سامنے، مولا کے خلاف، مولا کے لشکر والے ہو گئے۔ جنگ صفین کا اینڈ دیکھو، اینڈ کیسی ہوئی۔ تو وہ لوگوں نے جب تلوار کو کھینچا اور دیکھا کہ مالک کے اشتر بالکل امیر شام کے خیمے کے قریب پہنچ گئے، اب چند لمحے ہیں امیر شام کو مالک قتل کر دے، اگر وہ ظالم ختم ہو جاتا تو پھر رہتا کیا، پھر کربلا کا واقعہ بھی نہیں ہوتا۔ مالک اشتر کی تلوار اٹھی ہوئی تھی، امام علی کا پیغام آیا، غور سے سنو پلیز، امام علی کا پیغام آیا، مالک کا تلوار اٹھی ہوئی ہے، سامنے امیر شام ظالم کا خیمہ ہے، علی کا پیغام آیا کہ مالک جس حالت میں ہے رک جا۔ مذاق نہیں، اٹس ناٹ ایزی، میدان جنگ ہے، تلوار اٹھی ہوئی ہے، سامنے دشمن کا خیمہ ہے، کہ اس چیز کو ختم کرنا ہے کہ جنگی ختم ہو جائے گا۔ اس وقت امام علی کا پیغام آتا ہے کہ مالک جس حالت میں ہے رک جا۔ تو یہ ہے اطاعت، یہ ہے اطاعت۔ تلوار اٹھی ہوئی تلوار کو روک کے کہا مالک اشتر نے کہ میں نے تلوار اٹھائی تھی اطاعت علی میں اور روک بھی رہا ہوں اطاعت علی۔ سمجھ میں آئی بات؟ ایسے چاہیے مولا، ایسے اوبیڈینٹ چاہیے، یہ نہیں کہ ہم اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے گزاریں۔ ارے کچھ نہیں ہوتا، یہ ایزی کبھی نہیں لینا اسلام میں۔ اسلام کا جو قانون ہے اس قانون پہ عمل کرنا واجب ہے، واجب ہے، واجب ہے، واجب۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو امام کے لشکر میں شامل نہیں ہو سکتے۔ امام کے لشکر میں وہی شامل ہوگا جو اطاعت کے ساتھ زندگی گزار۔ اللہ ہم کو معاف کر دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہم کو اطاعت گزار امام کا چاہنے والا بنا دے، ایسا اطاعت گزار، ایسا اوبیڈینٹ علی کا چاہنے والا بنا، اوبیڈینٹ اپنے امام زمانہ کا چاہنے والا بنا۔ تو بس یہ رمضان کے آنے سے پہلے یہ چند دن رہ گئے، اس میں اتنی دعا کرو کہ مولا اینڈ بھی ہمارا آپ کی محبت میں ہو، اینڈ بھی آپ کی محبت میں ہو، اور ویسی اطاعت کرے، ویسے اوبیڈینٹ رہے جیسا آپ ہم سے چاہتے۔ صرف بولنے سے نہیں ہوتا کہ میں تو بہت بڑا چاہنے والا ہوں۔ خود اپنے آپ کو چیک کرو کہ تم کتنا فالو کر رہے امام علی کی، تم خود چیک کرو کہ میں کتنا اوبیڈینٹ ہوں اپنے امام سے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہم کو اطاعت گزار بنا دے۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ جتنا کوشش کرو شعبان کا مہینہ اینڈ ہونے سے پہلے
استغفار 2 چیزیں کرنا ہے، 3-4 دن 5 دن اور رہنا، 2 چیزیں کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، سوری بولنا ہے، اور صلوات پڑھ کے رحمت خدا کو حاصل کرنا ہے۔ اب یہ شعبان گزر جائے گا تو پھر رحمت تو آئے گی، رحمت تو 24 گھنٹے 365 ڈیز رحمت ہے اللہ۔ ایک لمحے کے لیے میں رحمت ہٹ گیا نا تو دنیا گرم بھرم ہوگی، کچھ نہیں ملے گا۔ رحمتی ہے جس کی وجہ سے ہم سانس لیں، رحمتی ہے جس کی وجہ سے ہم روٹی توڑ، رحمتی ہے جس کی وجہ سے ہماری زندگی چلے۔ کتنی بڑی رحمت، محمد اور آل محمد کی سب سے بڑی رحمت، اور اللہ بانٹ رہا ہے اس میں۔ تو میں 2 چیزیں دے کے جا رہا تھا کہ سلوات کثرت سے پڑھو، اتنی سلوات پڑھو، آپ حیرت ہوگی آپ کو کہ جب آپ پڑھنے لگیں گے تو یو ول ریئلائز کہ کیا بلیسنگ ہے اللہ کی جو عالم میں ہر آبسٹیکل کو دور کر سکتے، ہر رکاوٹ کو دور کر سکتے۔ پھر زندگی میں ہرڈلز نہیں آتے ایک لمحے کے لیے چلے جاتے۔ تم سلوات پڑھ کے رحمت کے دروازوں کو کھلوا لو اپنے لیے۔ یہی مہینہ، یہ اللہ کے رسول کا مہینہ آخری دنوں میں ہے۔ جو کچھ اب تک کیا وہ کیا، اب اتنا ہی بولو کہ اللہ تم معاف کر دیا اور اپنی رحمت کو نازل کر۔ آپ تو زندگی میں بول رہے، آپ کو موقع ہے، آج آپ کی زبان میں طاقت ہے، آپ مانگ رہے رحمت۔ مرنے والوں کو کیا ہو رہا؟ جو آپ کے باپ ماں بھائی بہن رشتہ دار جو لاکھوں کی تعداد میں قبرستانوں میں اپنے گریو یارڈ میں اپنی گریو میں آرام کر، کیا وہ رحمت کو بلا سکتے؟ میں پوچھ رہا ہوں، رحمت کو کوئی بلا سکتا؟ کوئی نہیں بلا سکتا۔ نہ مانگ سکتے، وہاں مانگ بھی نہیں سکتے، اندھیرے میں پڑے ہوئے۔ یہ جو آج کی مجلس انہی کے لیے تو ہے، انہی کے اوپر رحمت کو نازل کرنے کے لیے۔ اب ایصال ثواب کیا ہے؟ ایصال ثواب یہی تو ہے کہ آپ مرنے والے کو ایصال کرتے، رحمت کی دعا کرتے، ان کو ثواب پہنچاتے۔ تو آج زندہ ہے، سانس چل رہی، زبان میں طاقت ہے، بولنے کی طاقت ہے، چلنا پھرنا ہے، تو یہ موقع ہے کہ آپ اپنی اللہ کی رحمت کو نازل کروا لو محمد اور آل محمد کے ساتھ۔ یہ مت بولو ارے ابھی تو پورے دن ہے، میری زندگی ہے۔ بابا زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ آج عابد الرحمی کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کل سمجھ میں آئے گی۔ جب تم اکیلے ہوگے اس وقت کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں ہے، کوئی رحمت نہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ عجیب روایت ہے کہ مرنے والا لحد میں پہنچنے کے بعد ایک ایک سیکنڈ ایک ایک لمحہ انتظار کرتا کہ کوئی بیٹا یا بیٹی مجھے کچھ بھیج دے۔ بھیجنا کیا؟ وہ رحمت خدا بھیج رہے کہ اس کی رحمت آئی، اور وہ دیکھتا، میری طرف دیکھا، لک ایٹ می، وہ دیکھتا کہ بازو کی جو لحد ہے، بازو کی جو گریو ہے، ادھر کی گریو ہے، آگے کی ہے، پیچھے کی، ان گریوز میں عذاب کم ہو رہا، رحمت خدا مسلسل آ رہی۔ تو وہ پوچھتا کہ اس کے درجات بلند ہو رہے، اس کا مقام بدل رہا، اس کی تکلیف کہ یہ تیرے پاس اتنی رحمت، مثال دے رہا ہوں، یہ تیرے پاس اتنی رحمت آ رہی کیسے؟ تو وہ بولتا میری ایک بیٹی ہے، میرا ایک بیٹا ہے، وہ مجھے بھیج رہا۔ وہ تڑپ کے، وہ مردہ تڑپ کے کہ کہتا پروردگار میرا بھی تو ہے، میرا بھی تو بیٹا ہے، میری بھی تو بیٹی ہے، وہ لوگ مجھے نہیں بھیج رہے۔ اس وقت احساس ہوتا کہ کاش میں بچوں کو بتاتا کہ دین کیا ہے، سلوات کیا ہے، رحمت خدا کیا ہے۔ اگر آج آپ ایصال ثواب کر رہے ہیں مجلس، جن لوگوں نے اسپانسر کیا ہے، they are really lucky، جنہوں نے بھی آج کی مجلس کو اسپانسر کیا، وہ لوگ اتنے خوش نصیب ہیں کہ ان کو یہ موقع ملا کہ اپنے ماں باپ اپنے مرحومین کے لیے یہ ایصال ثواب کریں، رحمتوں کا انتظام کریں۔ آپ ذریعہ بنیں گے رحمت کے۔ تو آج میری بات کو یاد رکھو، کل تمہارے لیے راستے بنیں گے، تم اس طرح مجبور نہیں رہو گے۔ ماہ رمضان آ رہا، ماہ رمضان کے پورے 30 مجلس ہیں، میری خواہش ہے آپ سے کہ آپ لوگ آگے بڑھ کے ابھی سے اسپانسر کرو اور ماہ رمضان کے مجالس کو اسپانسر کرو۔ اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ رمضان جیسے مہینے میں کہ جس میں اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہو، 24 گھنٹے معاف کرتا، رحمتوں کا مہینہ ہے وہ بھی، اس میں تم کوئی مجلس حسین اپنے مرحوم کے لیے کرا دو، وہ ایک مجلس تمہارے ماں باپ کی ڈیسٹینی بدل دے گی، وہ ان کی تقدیر بدل جائے گی۔ اب تقدیر بدلی ہوئی نہیں ہے، مثال کے طور پر اندھیرے میں، تو رمضان میں اگر تم کرو گے، رمضان کی مجلس کو اسپانسر کرو گے، رمضان کی مجلس کو کرواؤ گے، تو آپ کا فائدہ ہے۔ اتنی دعائیں ملیں گی۔ دوستو دعا کیا ایک رحمت ہے۔ ماں باپ دعا کیا کرتے بچوں کے لیے کہ اللہ اس کو یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، یہ رحمت ہی دے دے۔ عذاب کوئی ماں مانگتی ہے؟ باپ مانگتا ہے اولاد کے لیے عذاب؟ نہیں مانگتے نا، رحمت ہی تو مانگتے۔
تو رحمتوں کے لیے بہترین آپ کریں گے زمین کے اوپر، وہ نیچے زمین کے نیچے سے آپ کے حق میں دعا دیں. تو کوشش کرو ماہ رمضان کی ابھی سے اہل بیت چینل پہ جو بھی سن رہا ہے اس وقت مجھے 1 مجلس 2 مجلس 3 مجلس 4 مجلس جتنا دے سکتے، اس لیے کہ یہ تمہاری کامیابی ہے، یہ تمہاری زندگی کی کامیابی ہے کہ اگر رحمت آ جائے ہمارے پاس تو اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. دوستو آج ہم کو اندازہ نہیں ہو رہا، اس لیے اندازہ نہیں ہو رہا کہ ہم بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں اس دنیا میں، اور یہ سجی ہوئی دنیا ہے. شیطان نے کہا تھا کہ میں دنیا کو اتنا سجا دوں گا کہ تیرے بندے تیرا راستہ چھوڑ کے میری طرف آ جائے. تو ہم تو علی والے ہیں، ہم تو مولا کے چاہنے والے ہیں. تو کوشش کرو کہ ماہ رمضان کی جتنی برکتیں، رحمتیں، نعمتیں لینا ہے نا، ان 3-4 دنوں میں لے لو. اس سال ثواب کرتے رہو، صلوات کثرت سے پڑھو، استغفار کثرت سے پڑھو. صرف آپ کو یہ بولنا ہے استغفر اللہ ربی واتوب. عربی میں نہیں بول سکتے آپ انگلش میں بولو اللہ I'm sorry. آپ کو ایک بات یہاں روک کے بولو، اگر کسی کے پاس غرور ہو، تکبر ہو، جو بدترین گناہوں میں سے گناہ، شیطان نے یہی تو کیا تھا، غرور ہی تو کیا تھا نا. تو اگر غرور کو توڑنا ہے تو استغفار کر، سوری بولو. اللہ جس کے پاس غرور ہوتا وہ سوری کبھی نہیں بولتا. کوئی پیسے والا بولتا ہے کسی کو سوری؟ چھوٹے کو بولے گا وہ مجھے معاف کر دو. تو بہترین عمل بتا گیا شعبان کا اور رمضان کا، کثرت سے استغفار. جتنی استغفار کرو گے، یو بلیو می، جتنی استغفار کرو گے اتنے تمہارے راستے رک جائیں گے، وہ کھل جائیں گے. اور اگر راستے کھل جائیں تو اس سے بہتر کیا ہے؟ ہم چاہتے ہی ہیں کہ ہم سب کے راستے کھل جائیں. میری دعا بھی سب کے لیے ہے کہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات و محبان آل محمد کے پروردگار تو رحم کر مومنین اور مومنات کے اوپر. رحم کیا ہے؟ یہ بلیسنگ ہی تو ہے. رحم کیا ہے؟ یہ رحمتوں کی دعائی تو ہے کہ اللہ تو رحمتوں کا نازل فرما اور تمام محبان آل محمد کے اوپر. بس مولا آپ سب کو سلامت رکھے، اہل بیت چینل کی اس صحیح کو قبول فرمائے، اور جنہوں نے بھی آج سپانسر کیا ہے اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے.